خوش آمدید اس نئے ایکسپلینر میں۔ آج ہم ورڈپریس 6.9 کی اس واقعی میسو ریلیز کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ اپ ڈیٹ آخر ہمارے کانٹینٹ ورک فلوز کو کس طرح تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ سیریسلی، یہ صرف ایک عام سی اپ ڈیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کولیبوریشن اور اے آئی کے ایک بالکل نئے دور کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس کے اسکیل کا اندازہ لگائیے۔ 900 سے زیادہ، جی ہاں 900 سے زائد گلوبل کنٹریبیوٹرز نے اس مائلسٹون کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کولیبوریشن خود اس اوپن سورس کمیونٹی کی پاور کو دکھاتا ہے۔ مطلب جس تیزی سے یہ لوگ اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ سچ میں انبلیویبل ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کا ایجنڈا کچھ یوں ہوگا۔ ہم ورڈپریس 6.9 میں آنے والے نئے کولیبوریشن کے دور، کریشن کے نئے تجربے، اے آئی ریڈی فیوچر اور آخر میں پرفارمنس اور کور امپروومنٹس پر بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ ویلکم ٹو ورڈپریس 6.9 اور گٹنبرگ فیز 3 کا آغاز۔ اب دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم اب صرف لے آؤٹ بنانے تک محدود نہیں رہا۔ ریئل ٹائم اور ایسنکرونس ٹیم کولیبوریشن سیدھا آپ کے سی ایم ایس کے بالکل اندر آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسٹرنل میسیجنگ ٹولز اور دوسری ایپس پر جو ہماری محتاجی تھی وہ اب لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ یہ سچ میں ایک بالکل نیا اور فرکشن لیس ورک فلو ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے باہمی اشتراک یعنی کولیبوریشن کا دور، اور اس میں اہم ہے بلاک لیول نوٹس اور ان کی ویزیبلٹی۔ ذرا سوچئے، پرانے طریقے میں کسی بھی ریویو یا فیڈ بیک کے لیے ہمیں ایڈیٹر سے باہر نکل کر کسی کو ای میل یا سلیک میسج بھیجنا پڑتا تھا۔ کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، ہے نا؟ لیکن اب اس نئے ورک فلو میں آپ پریکٹیکلی بلاگ پر ہی تھریڈڈ کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں اور ڈسکشن کو وہیں پر ریزالو کیا جا سکتا ہے جہاں آپ کا کنٹینٹ بن رہا ہے۔ یہ وقت کی ایک بہت ہی بڑی بچت ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ یہ نیا نوٹس کا فیچر آؤٹ آف دا باکس ہمارے موجودہ ورڈپریس رولز اور پرمیشنز کو کمپلیٹلی رسپیکٹ کرتا ہے۔ ایڈمنز اور ایڈیٹرز سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، آتھرز صرف اپنی نوٹس ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور نیچرلی سبسکرائبرز انہیں بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہاں، ڈیولپرز کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ بآسانی کسٹم پوسٹ ٹائپس میں بھی اس کی سپورٹ شامل کر سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، جہاں ہم ایڈیٹر کینوس کی توسیع اور تخلیق کے نئے تجربے کو ایکسپلور کریں گے۔ تو ورڈپریس 6.9 ہمیں دے رہا ہے 6 بالکل نئے نیٹو کور بلاکس۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ کو کمپلیکس میتھمیٹیکل فارمولاز، ٹائم ٹو ریڈ ایسٹیمیٹس یا ٹیکسونومی مینجمنٹ کے لیے کسی تھرڈ پارٹی پلگ ان کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان بلاکس میں اکارڈین، ٹرم کویری، ٹائم ٹو ریڈ، میتھ، کامنٹ کاؤنٹ اور کامنٹ لنک شامل ہیں۔ کافی ہینڈی ہیں یہ سب۔ میتھیس وینچورا کے مطابق اگر یہ بلاکس کور لائبریری میں نہ ہوں تو تھیم بلڈرز اور یوزرز دونوں کی صلاحیتیں بہت حد تک محدود ہو جاتی ہیں، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ان نئے بلاکس کو کور میں شامل کرنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ سبھی کریئٹرز کو ایک سٹینڈرڈ اور فلی اکوپڈ فاؤنڈیشن فراہم کی جائے۔ یو آئی کے حوالے سے بھی واقعی زبردست اپڈیٹس آئی ہیں۔ ویژول ڈریگ اینڈ ڈراپ اب آپ کو بالکل لائیو فیڈ بیک دیتا ہے، جس سے لے آؤٹس ڈیزائن کرنا پہلے سے کہیں زیادہ انٹیویٹو ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ غور کریں تو کمانڈ پیلٹ کو اب صرف سائٹ ایڈیٹر تک ہی محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اب یہ پورے ایڈمن ڈیش بورڈ پر کام کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس پیج بلڈنگ کے تجربے کو اتنا فلوئڈ بنا دیتی ہیں کہ آپ کی ٹیم کا بہت سا قیمتی وقت آٹومیٹکلی بچنے لگتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، اے آئی کے لیے تیار مستقبل، جہاں ہم ایبلٹیز اور انٹریکٹیویٹی اے پی آئیز کو دیکھیں گے۔ یہ ایبلٹیز اے پی آئی نا سچ میں ایک گیم چینجر ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسی اسٹینڈرڈائزڈ رجسٹری ہے جو پلگنز، تھیمز اور کور کو اپنی کیپیبلٹیز کو انسانوں اور مشینز دونوں کی سمجھ میں آنے والے فارمیٹ میں ایکسپوز کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سمپل الفاظ میں کہیں تو یہ اے پی آئی آپ کی ورڈپریس ویب سائٹ اور کسی بھی ایکسٹرنل اے آئی ایجنٹ کے درمیان ایک سیکیور برج کا کام کرتی ہے۔ اس سب کا سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ڈیولپرز اب پی ایچ پی کے ذریعے ایک سیلف کنٹینڈ فنکشنالٹی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پوسٹ کو پبلش کرنے کا ایکشن۔ یہ ایکشن آٹومیٹکلی ریسٹ اے پی آئی کے ذریعے ایکسپوز ہوتا ہے۔ پھر اے آئی ایجنٹس اس ایکشن کو دریافت کر کے بنا کسی سیکیورٹی رسک کے سیکیورلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔
इंटरैक्टिविटी API की नई अपडेट्स के बाद अब क्लाइंट साइड नेविगेशन पर स्टाइल शीट्स नेचुरली रिप्लेस होती हैं और मज़े की बात यह है कि सिर्फ वही नई स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स लोड होते हैं जिनकी वाकई ज़रूरत होती है। इसका एसेंशियली मतलब ये है कि अब पेज रीलोड्स बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे और एंड यूज़र्स को एक लाइटनिंग फास्ट बेरुकावट तजुर्बा मिलेगा। इस हवाले से अटैच टू प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इसके जरिए अब ओवरलेज या पॉपअप्स को प्रैक्टिकली डायरेक्ट बॉडी टैग में इंजेक्ट किया जा सकता है, भले ही वो इनिशियल पेज लोड पर मौजूद ना हो। अगर आप डायनामिक और रिच यूजर इंटरफेसेस बनाने का सोच रहे हैं तो ये उस सिमत में एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में चलिए अपने 5वें हिस्से पर नजर डालते हैं, परफॉर्मेंस और कोर इम्प्रूवमेंट्स, यानी वर्डप्रेस 6.9 के अंदर का निज़ाम। 70 से ज़्यादा, जी हाँ, ये नंबर 70 से ज़ायद एक्सेसिबिलिटी फिक्सेस और इन्हांसमेंट्स को दर्शाता है। ये अपडेट्स इस बात की ज़मानत है कि प्लेटफॉर्म पहले से कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव रहे और स्ट्रिक्ट वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्म करे। हर यूज़र मैटर करता है। सर्वर कंपैटिबिलिटी के मैदान में भी एक काफ़ी बड़ी तब्दीली आ रही है। अब PHP 8.5 के लिए बेटा सपोर्ट प्लेटफॉर्म में लाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वर्जन 7.1 और उससे पुराने सभी लेगेसी वर्जन्स की ऑफिशियल सपोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही है। तो हाँ, अगर आप पुराने सर्वर्स पर हैं तो नए और सिक्योर एनवायरनमेंट्स पर शिफ्ट होना अब लाजमी हो चुका है। इसके अलावा हमें ब्लॉक बाइंडिंग्स और डेटा व्यूज़ में भी मैसिव अपग्रेड्स देखने को मिल रही हैं। ब्लॉक बाइंडिंग्स अब कस्टम डेटा सोर्सेस को प्रॉपरली सपोर्ट करता है और डेटा व्यूज़ में नए ऑपरेटर्स ऐड किए गए हैं। ये तब्दीलियां डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड डेटा हैंडल करने का एक बेहतरीन स्टैंडर्डाइज तरीका देती हैं। और हाँ, LCP परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज्ड स्टाइल शीट लोडिंग के जरिए मजीद स्पीड अप किया गया है। तो जैसे जैसे वेब टेक्नोलॉजी, AI और रियल टाइम कोलैबोरेटिव एडिटिंग के इस ज़बरदस्त दौर में दाखिल हो रही है, हम सब के लिए बुनियादी सवाल ये है, क्या हमारी टीम्स अपने कंटेंट ऑपरेशंस को इस नए माहौल के मुताबिक ढालने के लिए तैयार है? ज़रा सोचिएगा कि आप इन बेहतरीन फेज़ 3 टूल्स का फ़ायदा उठाकर अपने वर्कफ्लोज़ को आने वाले वक्त के लिए कैसे फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने का